بچھا دو پل کے راہوں پہ، وہ پہلے سا نہیں لگتا کہ رونا سکے نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین، لوکی بڑے ناز تے فخر نال اے دس دینے کہ میں اپنے پیر کولوں دعا کروائی تے اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہے۔ جناب میں اپنے مرشد کولوں دعا کروائی، اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا۔ میں اپنی ماں دے کولوں دعا کروائی تے اللہ نے مینوں صاحب اولاد کر دیتا، تے میں او دے تو صدقے کیوں نہ جاں جنوں مولوی تے پیر نہ منگے بلکہ آمنہ دے چن نے منگے آئے۔ سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ ربی زدنی علما وربی زدنی علما وربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محبت نال درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم علمنی رشدی، اللہم اعزنی بالشکر والصبر،
معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ذی الحج دا بابرکت مہینہ اپنے آخری عشرے دے ایام گزار رہے ہیں۔ امید ہے کہ آئندہ جمعہ یکم محرم دا ہوئے گا۔ اس سے نسبت دے نال چند گزارشات تواڈی خدمت وچ عرض کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے اور سنن سنان تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جدا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ بندہ آکھے میں کلمہ تے پڑھ لیا لیکن توحید دے نال شرک بھی کردہ رہے تے کم نہیں بنے۔ بندہ آکھے میں نبی دا کلمہ تے پڑھ لیا ہے تے ختم نبوت دے اتے پیرا ضروری نہ سمجھے تے کم نہیں بننا۔ میں کلمہ پڑھ لیا، رسمہ دا کی، رواجاں دا کی، سود دا کی، رشوت دا کی، نہ بھائی۔ جے تو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے وچ داخل ہو چکے ہیں، ہون اسلام دے تمام قوانین تیرے اتے لاگو نے، کسے ایک دے وچ بھی تینوں کسے قسم دی رعایت نہیں مل سکتی، تینوں ساریاں دے اتے پورا اترنا پینا ہے۔ عقیدہ اے ہونا چاہیے کہ اولاد دین والا کون ہے؟ لگتا ہے کوئی مشکل سوال پوچھ بیٹھا۔ او بھائی جڑے جڑے صاحب اولاد نے او تے بولو نا، اولادہ دین والا کون؟ نہیں بھائی، ذرا بلند آواز دے نال اللہ دا نام اونچا کرو کہ سانو تیاں تے پتر دین والا کون؟ جو کچھ بھی عطا کردہ ہے عطا کرن والا بھئی اللہ نہیں، صرف اللہ۔ سانو ہر شے عطا کرن والا کون؟ مواحد بولے، باقی کوئی نہ بولے۔ سانو ہر شے عطا کرن والا کون؟ اللہ۔ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں میں کہ کسی بزرگ کی ولایت کا انکار کر رہا ہوں۔ میں تیرے دربار پر جانے پر اعتراض نہیں کرتا، جا بھائی تیری عقیدت ہے تو جا، لیکن ایک گل پلے بن لے، اللہ دی قسم اٹھا کے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے با وضو ہو کے قرآن دے اتے ہاتھ رکھ کے
اے طالب علم دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ساری کائنات دے بزرگ رل کے کسے نو پتر دینا چاہن تے کائنات دا رب نہ دینا چاہے تے کائنات دے بزرگ رل کے کسے نو پتر دے سکدے تے جنوں رب دینا چاہے انہوں کوئی موڑ سکدا او رب اپنیاں قدرتاں والا ہے اپنیاں مرضیاں والا ہے اس لیے وہ دی شان ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کی ہے بے نیاز ہے تو بھائی اپنا عقیدہ بنا لو کہ تیاں دین والا کون پتر دین والا کون اے جیڑا نا اے میں درخت دے تھلے آ کے بہ گئیاں تے میں فلانے درخت تھلے آ کے بہ گیا ماں جی اے بیر ڈگے گا تے پتر ہوئے گا پتہ ڈگ پیا تے کڑی ہوئے گی توجہ رکھنا اے مولوی تینو پتر نہیں دے سکدا پیر تینو پتر نہیں دے سکدا تیرا مرشد تینو پتر نہیں دے سکدا صرف پتر اور تیاں دین والی اللہ دی ذات ہے توجہ رکھنا جڑا والا دے رہن والے کوئی بندہ اللہ تو بغیر خالق تے مخلوق وچ فرق تے ہے نا مالک اور مملوک دے وچ فرق تے ہے نا رازق اور مرزوق دے وچ فرق تے ہے نا اللہ ہر شے دے اوتے قدرت رکھن والا ہے کیونکہ وہ خالق ہے اللہ تو خالق ہے ہر شے تے قدرت رکھن والے اللہ اسی مخلوق رب کہندا ہے تیری حیثیت تیری اوقات تیری ہمت اور جرت اور طاقت نہیں کوئے تو اپنی مرضی نال ایک ساوی نہیں لے سکدا ساوی ادو لے سکنے جدو رب دا حکم تے آرڈر ہوئے گا تو اللہ دے حکم تو بغیر ایک ساوی تیرا اپنا تے ہے ہی ککھ نہیں تینوں پیاس لگی ہوئے ایک گلاس پانی دا نہ ملے تے تا مرنا ہے تے جے اوہی پانی تیرے اندر بیماری بن کے پھس جائے تینوں حاجت نہ ہووے نکلے نہ تے تا مرنا ہے میرے معزز سامعین اولاداں دین والا کون بھائی کسے نو اولاد چاہی دی ہووے عزت چاہی دی ہووے زندگی چاہی دی ہووے دولت چاہی دی ہووے شہرت چاہی دی ہووے دین والا اللہ اے تے اے دا مطلب اے نہیں کہ من لیا کہ اللہ دیندا ہے تے منگن دی لوڑ ہی نہ پوے تے بندہ منگے ہی کوئی نہ بھائی دین والا بھی اللہ ہے تے منگنا بھی اللہ کو لو ہم نے ایسے پیر بھی دیکھے ہیں کہ دوجیاں نو پتران دے تویز کر دیتی جاندے نے تے اپنے کول ہے ہی کوئی بھئی جو تو ایڈا جو وڈا پیر ہے تے ایک تویز اپنے آپ نو نہیں دے لے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے معزز سامعین اولاد اللہ دی بڑی وڈی نعمت اور اللہ کو لو اولاد بھی منگیا کرو تے منگیا انج کرو جویں ابراہیم علیہ السلام نے منگیا کہ اللہ مینوں پتر دے پتر ہے اچھا کنج دا پتر اللہ پتر انج دا دینی کہ زندگی دے کسے موڑ تے او دی گردن تے میں چھری بھی رکھ دیواں تے انکار نہ کردا ہوئے اللہ پتر دے نیک دے شالے دے میرے معزز سامعین میں بطور تمہید اور بطور دعویٰ ایک چھوٹا جا جملہ اپنے عنوان دی مناسبت دے نال تواڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا میں لوکاں نو انج بھی دیکھے ہے کہ لوگ اے بھی کہندے نے اے اللہ نے مینوں پتر دیتا ہے میں بڑا منگیا پہلو اللہ نے 3 تیاں دتیاں پھر میں اللہ کو منگدا رہا پھر جا کے کدھرے تو مینوں ملے ہیں میں تینوں اللہ کو بڑا منگیا میرے معزز سامعین کسے نو اللہ کو باپ پیا منگے کسے نو اللہ دے کولوں ماں پہ منگے کسے نو اللہ دے کولوں
کوئی ماما تے چاچا کوئی رشتہ دار تایا پہ منگے، توجہ کرنا، صدقے جا میں اس منگن والے تو کہ ایک کائنات نے نظارہ دیکھیا کہ اے بھی اللہ دا کارے، پر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ دا سب نال پہلا کار مکہ ہے۔ کائنات نے نظارہ دیکھیا کہ کائنات دا سب نال وڈا اللہ دا گھر موجود ہے، اس خانہ کعبہ دے اندر پوری کائنات دے اندر سب نالو اچھا اعلیٰ تے اولا افضل تے اکمل اجمل اجمل کامل مکمل اشل اشرف تے عطیب با کمال لا زوال میرا مصطفیٰ اللہ دے دربار وچ آ کے منگ رہے ہیں۔ توجہ کرنا، جتھے منگیا جا رہے ہیں مقام سب نال اچھا ہے، جیڑا منگ رہے ہیں ہستی سب نال اچھی ہے، جدے کولو منگیا جا رہے ہیں اللہ سب نال اچھا ہے۔ میں کہ پروردگار اج منگیا کنوں جا رہے ہیں؟ رب کہندا ہے جے منگن والا بھی اچھا ہے، دین والا بھی اچھا ہے، تے آن والا عمر بن خطاب بھی اچھا ہے۔ انج نہیں ہو سکتا کہ منگیا خاص نہیں ہوئے تے آیا کوئی عام ہوئے۔ میری سبحان اللہ تے گرمی پہ گئی، میری سبحان اللہ تے اے سی نہیں پیا پہندا۔ توجہ کرنا، ذرا جاگ کے بیٹھ۔ اے کوئی خاص منگے تے رب کہندا ہے پھر میں کوئی عام دیندا۔ منگیا نبیاں دے سردار نے، ہمت کرو یار، اے آقا آئے نے تینا خانہ کعبہ دے وچ ہاتھ اٹھا دیتے۔ میں کہہ ربا اے تیرا سونا بھی تیرے کو لو پہ منگدا ہے۔ رب کہندا ہے میرے نبی نہیں، اے صرف نبی، اے نبیاں دا بھی سردار ہے، تے انہیں بھی ہاتھ چوک کے اپنی امت نو درس دے دیتا ہے۔ آؤ میں دساں منگن والا کون ہے تے داتا کون ہے۔ اچھا اے جنہیں منگیا ہے اے نبیاں دا سردار ہے۔ ہن سبحان اللہ آکھو تے میں گل کراں، ذرا ہور بلند آواز نہ نہیں۔ اج تساں سادی سبحان اللہ نہیں کہنی، اج جنہیں بھی سبحان اللہ کہنی ہے عمر بن خطاب دے حق وچ کہنی ہے۔ نہیں عمر دا دیوانہ بولے سجے کھبے دھیان بھی کر لیا جے، عمر دا دیوانہ ذرا آکھے نا سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، ایک کائنات دا سردار محمد کریم آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار بھی چاہے نے۔ میں طالب علم بن کے سوال تراش کیتا، میں کہا میرے پروردگار اج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کولو منگ رہنے۔ رب کہندے اج منگن والا سارے نبیاں دا سردار ہے، تے اے دے منگن تے آن والا جنتی ڈیڑھ عمر والیاں دا سردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر و عمر جنتی ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے منگن والا بھی اچھا، آن والا بھی اچھا۔ آئیے اس جمعے میں چند فضائل بیان کروں گا، انشاءاللہ آئندہ جمعے شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آگے محرم شروع ہو جائے گا تو پھر اس مناسبت سے ہم آگے چلیں گے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا
میرے معزز سامعین، لوکی بڑے ناز تے فخر نال اے دس دے نے کہ میں اپنے پیر کولوں دعا کروائی تے اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہے۔ جناب میں اپنے مرشد کولوں دعا کروائی، اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا۔ میں اپنی ماں دے کولوں دعا کروائی تے اللہ نے مینوں صاحب اولاد کر دیتا، تے میں او دے تو صدقے کیوں نہ جاں جنوں مولوی تے پیر نہ منگے بلکہ آمنہ دے چن نے منگے آئے۔ جڑاں والا دے رہن والے آ جے اکھاں بند کر کے تصورات دی دنیا دے اندر تکے تے میں آج اودا ذکر کرنا چاہنا ماں جنوں عمر بن خطاب کہندے نے، آکھونا رضی اللہ تعالی عنہ، مشرکین مکہ دا ٹولا بیٹھائے، کہندے نے جناب اسی بڑے بڑے حربیں اختیار کیتے نے، پر اے جڑا محمد ہے اے ساڈے کسے بھی سازش تے پورا نہیں پیا اتردا، اسی اینو نقصان نہیں جے پہنچا سکدے۔ آؤ نا ذرا اج انج دا مشورہ کریے کہ دا قصہ تمام کر دینے آ۔ انج ساری مجلس شورا بیٹھیے تے ایک کہن والے نے آکھیا یار اس محمد کریم آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو معاذ اللہ قتل کر دینے آ تے نا محمد دنیا تے روے گا تے نا دا مشن جاری روے گا۔ توجہ کرنا، کہن والا اپنے انداز وچ کہندا جے کہ جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے۔ توجہ کرنا، اس محفل دے وچوں عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہندا جناب میں جا کے محمد نو قتل کراں گا۔ عمر تینوں کی پتہ ہوئے اے راتی تے تینوں کملی والے نے منگ لے آئے۔ ایک نظارہ کائنات نے ویکھے آئے، مکہ خانہ کعبہ دا مقام ہے، میرے آقا اللہ دے دربار وچ حاضر ہوئے نے تے دامن پھیلا کے کہندے نے اے میرے پروردگار اج میں تیرے کول دین دی عزت منگنا چاہنا وا، اللہ میں دین دا شورا منگنا چاہنا وا، اللہ میں دین دی مضبوطی منگنا چاہنا وا، اللہ میں دین لی طاقت منگنا چاہنا وا۔ اے میرے پروردگار ایک عمر بن حشام تے دوجا عمر بن خطاب، اللہ بندے میں دس دیتے نے تے انتخاب تو کر لے۔ توجہ کرنا، ادھر عمر ننگی تلوار لے کے باہر نکلے نے، رستے دے اندر ایک صحابی ملے، دسنا عمر انہیں غصے نال کتے جا رہے ہیں تے عمر کہندے نے اج میں تیرے نبی نو نہیں چھڑاں گا۔ حضرت اللہ دے پیغمبر دے صحابی کہندے نے عمر میرے نبی والے تے بعد وچوں جائی نا، ذرا اپنے گھر دا پتہ کر لے، جڑے نبی نو تو مارنا چاہنا ہے او دا کلمہ تے تیرے نال جمن والی ہمشیرہ بھی پڑھ چکی ہے، اسے غصے دے نال کر گئے نے۔ دیکھیا کہ قرآن دیاں تلاوتاں پیاں ہوندیاں نے، اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیتا، اپنی ہمشیرہ دے سہاگ نو اجاڑنا شروع کر دیتا۔ توجہ کرنا، تے ہمشیرہ بھی جلال وچ آ کے سامنے کھڑی ہو گئی تے کہندی ہے عمر اے ویر تے اپنیاں پیڑاں دے گھر وسان واسطے اپنیاں جاناں پیش کر دیندے نے، تو میرا کہو جیا ویر اپنی ہتھی اپنی پیڑ دا سہاگ پیا اجاڑنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر ہمشیرہ دی بھی شامت آ گئی، ہمشیرہ نو مار مار کے لہو لوحال کر دیتا جے۔ صدقے جا سونیا میں تیرے کلمہ پڑھن نال آن والی طاقت تو ہمشیرہ بھی ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، کہندی یہ عمر ہے جے تو بتا
جھوٹیاں دا ساتھ نہیں چھڑ سکدا تے میں سچے پیغمبر محمد دا ساتھ کیویں چھڑ سکنیاں اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرنا عمر ماردا جا رہا ہے تے ہمشیرہ بول کے کہندی ہے عمر جے تو مینوں کلمے دی وجہ تو مار کے راضی ہے تے میں نبی دا کلمہ پڑھن تو بعد مار کھا کے راضی ہاں تو میری جان تے لے سکنا ہے توجہ کرنا تو میری زبان تو کلمہ تے روک سکنا ہے پر میرے دل دے وچوں کملی والے دا پیار تے نہیں نہ کڈ سکدا عمر ٹھنڈے ہوئے نے کہندے نے لیاؤ نا ذرا اللہ دا قرآن تے لے کے آؤ نا ہمشیرہ کہندی ہے عمر ایک کلام بڑا پاکے ایک کلام بڑا پاکے ایک کلام بڑا پاکے جے سارے رل کے ایڈوانس سبحان اللہ کھوتے میں عقیدے دی گل کراں نہیں ہے کھبی سیڈ والے بھی ذرا اچھی سبحان اللہ توجہ کرنا ہمشیرہ کہندیاں نے ایک کلام بڑا پاکے تے نہ پاکے نو ہاتھ نہیں جلا سکدے قیامت تک اللہ نے قانون بنا دیتا ہے جیڑا جیڑا پاک ہوئے گا اس کلام دا حیا کرے گا جیڑا پلیت ہوئے گا اس قرآن نو تحریف شدہ سمجھے گا اللہ اکبر کبیرہ ہمشیرہ نے اپنے ویر نو پاک کیتا ہے پاک کیتا تے سامنے بٹھا کے سورت تاہا دیاں ایتا سنائیاں نے اللہ دا قرآن کہندے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ادھر عمر دے کان دے وچ اللہ دا قرآن پہ جاندا ہے تے کنا تو کے عمر دے دل تے اثر پہ کردا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب لگتا تو انہوں کوئی نہیں سمجھ آ رہی اس کلے بچارے انہوں نہیں سمجھ آ رہی جدو قرآن سنیا جے سارے بولو تے گل کرا او بھئی جدو دلوں سنیے پھر اثر کردہ ہے وہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر جدو قرآن سنیا نا کہندے مینوں نہ ہون دربار رسالت وچ لے جاؤ تے نا صحابہ دے وچ ہل چل مچ گئی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے میں اپنے لفظوں میں کہنا آقا نے کیا ہوئے گا بے جو آیا نہیں بلایا وہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلے ساتھ نہیں لگتا کرو نہ سکے نگاہوں پہ وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا آگے حضرت عمر آقا نے پوچھے عمر بڑی دیر کر دی سنم آتے آتے ادوں کتھے سائیں
جدوں تیرے نال دے مینوں گالاں کڈدے رہ گئے کتھے سا اودوں جدوں میریاں راواں دے وچ کنڈے بچھاندے سی کتھے سا آقا پہ پوچھ دینے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا عمری بنے خطاب آیا چل عمر وضو کر نماز پڑھیے آ گئے میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں حضرت عمر نے وضو بھی کر لیا چل عمر نماز پڑھیے یا رسول اللہ نماز تے کعبے وچ نہیں پڑھی تھی سارے بولو تے ہور گل کراں حضرت عمر نے کیا میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں حضرت عمر نے کیا ہوگا سونیا اے مسجد وچ جا کے بہتا ثواب نہیں ملدا تے آقا کہندے نے عمر تیرے نال دینے مینوں پڑھن نہیں دیندے مینوں وڑن نہیں دیندے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہوئے گا میرے سونیا جے میرے آن تو بعد بھی اینا وڑن نہیں دینا تے عمر نو منگیا کدے لئیے پھر عمر بن خطاب دے آن دا کی فائدہ ہے تے عمر بجلی دی طرح اٹھ کے کھڑا ہو کے اعلان پہ کر دائے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں ورو کے جسی کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سری اسی کا کفر کا جو نواب آیا عمری بنے خطاب آیا پھر طالب علم نو کہن دی اجازت دینا عمر میں تیری بہادری نو سلام کرا عمر میں تیری جرت نو سلام کرا عمر میں تیری ہمت نو سلام کرا عمر تیری جرت بہادری نو میں سلام کرا عمر میں تیرے کلمے پڑھن نو سلام کرا عمر نبی دے قدماں وچھون نو سلام کرا عمر تیرے آن نال دین نو عزت ملی ہے تینو تاں سلام کرا تیرے آن نال دین نو عزت طاقت ہمت جرت ملی ہے تینو تاں سلام کرا کیونکہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اے وے عمر دا پیار نسلاں سوار دیندا ہے تے عمر دا بغض نسلاں اجاڑ دیندا ہے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوستو میں چند گزارشات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام وچ آ گئے تو اسلام نو عمر دی وجہ چوں اللہ تعالیٰ نے مزید چمکا دیتا والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون رب کہندا جدوں میرا سونا آ گیا دین لے کے اور حق لے کے تے گرچہ مشرک لوگ ناپسند بھی ہوں اللہ اکبر یا حی یا قیوم
دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ تو بعد عمرہ کرن چلے تو حضور علیہ السلام نے اتنے پیارے الفاظ عمر بن خطاب نو کہہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اگر ان الفاظاں دے بدلیاں دے وچ مینوں ساری کائنات بھی مل جاوے تے اے الفاظ میں نہیں دیاں گا. کیڑے الفاظ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے کہ میں نا عمرہ کرن چلا تے میرے سونے نے مینوں آکھیا عمر تو عمرہ کرن چلیں تے دعاواں دے وچ اپنے ویر محمد نو بھی یاد رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ جب کوئی حرمین کے سفر پر جا رہا ہو تو اس کو دعاؤں کے لیے کہنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اللہ ہمیں بار بار حرمین کا سفر نصیب فرمائے. آمین تے اچھی کہہ چھڑو. دوستو آئیے میں چند گزارشات امیر المومنین کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تے دیکھیا کہ امیر المومنین سن نا مصطفیٰ دے سچے غلام سن. رات نو باہر نکل دے سن لوکاں دے احوال لین واسطے پتہ کرن واسطے. باہر نکلے تے دیکھیا ایک خیمے دے وچ ایک عورت دیاں چیخاں دی آواز آ رہی. قریب گئے ایک بدو بندہ بیٹھا سی. انہوں جا کے پوچھیا بھئی کون ہے کیویں ہوئے؟ کہندا میں جنگل وچوں آیا تے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولوں کوئی ضروریات واسطے اپنی ضرورت واسطے آیا تے اندروں اے عورت دیاں چیخاں دی آواز کیوں آ رہی؟ کہنے لگا میری عورت درد زید اندر مبتلا ہے یعنی بچے دی پیدائش دی درد دے اندر مبتلا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلدی جلدی کار گئے اپنی زوجہ ام کلثوم. پتہ ہے ام کلثوم کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ ام کلثوم علی دی بیٹی ام کلثوم سیدہ فاطمہ دی تی ام کلثوم حسین دی ہمشیرہ ام کلثوم. سمجھ آ رہی بھائی؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نو نال لے کے آئے کچھ دانے کوئی اناج وغیرہ لے کے آئے تے اپنی زوجہ نے وہ دی عورت دے کول بھیج دیتا. بچہ پیدا ہو گیا کچھ کھانا بنایا تے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا جدو بچہ پیدا ہو گیا تے کہن لگیاں امیر المومنین اس بدو نو اے دے بچے دی ولادت دی مبارک باد دیو. بدو نے جدو امیر المومنین دا نام سنیا نا تے گھبرا گیا کہ بھئی میں جنوں کوئی عام بندہ سمجھدا سا پیا او امیر المومنین نکلے نے. اتنا زہد اتنا تقوی اتنی سادگی کہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تسی تصور کر سکتے ہو ساڈا تے ایتھے کونسلر مان نہیں ایم پی اے تے وکھری گل ہے ایم این اے آ جاوے تے دو پراڈواں نال ہور رل پیندیاں نے تے وزیر اعلیٰ دا تے پوچھو ہی نہ. میرے معزز سامعین میں اللہ دے خوف دی گل کرنا چاہنا وا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات دے اندر چل پھر رہے نے، دیکھے یا دوروں ایک خیمے دے اندر آگ پہ چل دیئے، جا کے اس خیمے دے قریب کھڑے ہو گئے، دیکھے ایک اماں نے اگ دے اُتے ہانڈی رکھیے تے ہانڈی دے وچ صرف پانی موجود ہے تے نال اس پانی دے وچ اے میاں پکان والی چیز نو ہلاندی جاندی ہے، جدے نال چیز نو پکائی دے جنو چمچ وغیرہ کہندے نے، تے نال بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، تے حضرت عمر پوچھ دے نے اماں اینی رات نو کی پئی کرنی ہے تے پانی نو ابال دی کیوں ہے پئی؟ تے اماں کہندی ہے پتر گل سننا، میں تے حیران عمر بن خطاب تو، اے ساڈا امیر تے بن چکے آئے، ویکھے نہ ساڈا خیال کیوں نہیں پیا رکھدا؟ تے عمر دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے نے تے رو کے کہندے نے اماں عمر نو کی پتا ہوئے کہ جنگل دے وچ تینوں بھی اناج دی ضرورت ہے، تے اماں کہندی ہے جے ساڈا خیال نہیں سی رکھنا تے ساڈا امیر کا دے واسطے بنے آئے۔ عمر نے اپنے وزیر نو نال لے آئے تے بیت المال دی طرف دوڑ لا دیتی ہے، اے میاں ایک سامان دی بوری پری ہے جدے اندر اناج ہے، ستو تے کھجورا موجود نے، انج اپنے جسم دے اتے لد لیا تے وزیر بول کے کہندا ہے عمر اے بوجھ مینوں چکن دیا اجازتاں دے ہونا، اللہ دے خوف تو بغیر رہن والے آ، کاروبار دے وچ ڈنڈی مارن والے آ، رشوت تے سود دے پیسے کھان والے آ، شکی پہن دے حصہ کھان والے آ، شکے پرا دے حصے دے وچ ڈنڈی مارن والے آ، اپنے چل دے تے بس دے کاروبار دے وچ جھوٹ مار کے بے برکتی لے آن والے آ۔ عمر بن خطاب دا جملہ اپنے دل وچ لے کے چلا جائی، عمر بن خطاب اپنے وزیر نو کہنے نے اوے وزیرہ تے مشیرہ جے قیامت والے دن تو میرا بوجھ چک سکنا ہے تے آج میں تینو بوجھ چکن دی اجازت دینا وا، جے تو قیامت والے دن نہیں چک سکدا تے آج بھی عمر نو آپ بوجھ چک لین دے۔ عمر نے سارا اناج چکے آئے، اماں دے کول پہنچے نے تے اماں نو کھان تے پکان لے دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سارا اناج دیتا ہے تے دے کے اتھوں چلے نہیں بلکہ مزید بیٹھے رہنے، مزید بیٹھ گئے۔ تو ساتھ والے وزیر نے کہا جاگ رہے ہو بھائی، جملہ ضائع نہ کرنا، قیمتی جملہ ہے، اس سے آپ کو بہت سبق ملے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ بہ گئے تے نال وزیر نے پوچھیا سارا سامان تے دے دیتا جے ہن اٹھو نہ چلیے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے انہاں نو میں روندیاں ویکھیا، انہاں کول سامان نہیں پہنچیا میری وجہ تو، تے انہاں نو میں روندیاں ویکھیا، اونی دیر تک میں اتھوں جانا نہیں جنی دیر تک انہاں نو میں مسکراندیاں ہویا نہ ویکھ لوں۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار کیتا، اماں نے کھانا پکایا، بچیاں نو کھلایا، تے کھانا کھان تو انو کی پتا ہوئے فاقے کنو کہنے، بھئی ہم جو اپنے کھانوں میں 4 5 ڈشیں کھانے والے ہیں، ہمیں کیا پتا ہو فقر و فاقہ کس کو کہا کرتے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، بچے کھیلن لگ پہ، اماں دے چہرے دے اتے بھی مسکراہٹ آئی، تے پھر اٹھ کے گئے۔ آگے بڑھتا ہوں، آپ دے دور خلافت دے اندر بحرین دے وچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو مشک دا تحفہ آیا۔ کہا تحفہ؟ مشک قیمتی چیز ہے۔
تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا کہ کیڑا بندہ جڑا ادھے پیس کر کے لے کے آوے، ٹکڑے کر کے لے کے آوے تاکہ مسلمانہ دے وچ تقسیم کر دیتے جان. آپ دی زوجہ نے آکھیا میں پیش کر دینی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے. آپ نے پھر آکھیا کہ کون ہے جڑا انہاں اس مشک دے پیش کرے تاکہ مسلمانہ دے وچ تقسیم کر دیتا جائے. آپ دی زوجہ نے آکھیا میں تقسیم کر دینی ہوں. توجہ رکھنا، اتنی بھی انتہا ہوا کرتی ہے اللہ کے خوف کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ نو آکھیا تو جو اس مشک نو اپنے ہاتھ نال تقسیم کرے گی، اے دے ٹکڑے کرے گی تے ٹکڑے کرن دے نال تیرے ہاتھ نال مشک بھئی ہاتھ نال تو جے دے ٹوٹے کریں، اے دے پیس پیس کریں تے تیرے ہاتھ نال لگ جاوے یا تیرے جسم دے نال تھوڑی جی بھی مشک لگ جائے تے جڑے دوسرے مسلمانہ نو مشک ملے گی او کٹ ملے گی. چونکہ تو اپنے ہاتھ نال تقسیم کیتی تے تیرے ہاتھ نال پیس کرن دی وجہ تو زیادہ لگ جائے گی. تے عمر بن خطاب دے پیغمبر مصطفیٰ نے ساڈا عقیدہ، ساڈا ایمان اور سانو عدل و انصاف انج سکھایا ہے کہ اسی ہاتھ نال لگی ہوئی مشک دی زیادتی بھی برداشت نہیں کر دے، کیونکہ اللہ نے سانو عدل و انصاف دا پیکر بنا کے دنیا تے بھیجے آئے. اتنی احتیاط، اتنی احتیاط. اور صدقے جاں عمر میں تیرے دور تو کیا دور، خلافت عمر دی ہوئے تے زمین ہلے تے عمر ایک درہ مارے تے زمین رک جائے. زمین ہے سارے سبحان اللہ کو تے گل کرا. دور عمر دی خلافت دا ہوئے اور زمین پھڑکے تے عمر درہ مارے تے زمین رک جاندی ہے. میں کہ ربا ہور کوئی گل، رب کہندہ ہے ایدہ دور ہی ہیں جدہ زمین پھڑکے عمر انہوں بھی روک لیندہ ہے. تے جے عمر دے دور وچ کوئی کافر پھڑکے عمر انہوں بھی روک لیندہ ہے. تے عمر دے پھڑکائے ہوئے کافران دیا نسلہ آج بھی نام عمر تو ڈردیاں نظر ہوندیاں نے. آخری بات کہتا ہوں، توجہ کرنا. رات دی تاریکی یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات دی تاریکی دے اندر چہل قدمی پہ کرتے نے حالات معلوم کرن واسطے. توجہ کرنا، آج میرے معاشرے میں کوئی ایک خاتون، ایک کواری لڑکی یا نوجوان لڑکی بھئی جڑاں والا کی گلی میں سے بھی دن کے اجالے میں اکیلی گزرے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی بدماش، لچا، لفنگا، بے غیرت آدمی، کوئی لڑکا مجھے کوئی فکرہ نہ کس دے، میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر دے. اللہ عمر بن خطاب دے دور دے کیا کہنے. عمر رات دی تاریکی دے اندر جا رہے ہیں، ایک کلی لڑکی عمر بن خطاب نو جاندی ہوئی نظر آئی. عمر پوچھنے لگے اے لڑکی تینو رات دی تاریکی دے اندر ایدہ خوف کو
کوئی نہیں تنہائی دا خوف کوئی نہیں تے عورت جرت دے نال کہہ لگی مینوں قسم ہے اس رب دی جن نے عمر بن خطاب دے دور وچ مینوں پیدا کیتا ہے یا تے تو عمر ہے تے یا تے عمر دا وصال ہو چکے آئے نہیں تے کسے بغیرت دی جرت نہیں کہ دور عمر دا ہووے تے کوئی ڈنگی اکھ کر کے مسلمان لڑکی ول ویکھ لوے یہ تھی عمر کی خلافت اور بحمد اللہ تعالی عمر نے اپنے دور میں ایسا کفر کو اجاڑا ہے کہ آج تک کفر کی نسلیں یاد رکھ رہی ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے شہادت عمر اور چند فضائل کے گوشے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین